بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. صلوات محمد علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پر بار دیگر صلوات. معزز سامعین، اس زمانے میں افضل ترین عبادت ہے سرکار امام زمانہ کا انتظار کرنا. یہ حدیث پاک ہے، سب سے افضل ترین. تو کیا صرف ہم امام بارگاہ مجلس میں آ جائیں، کہیں الاجل الاجل مولا آئیے مولا آئیے، تو کیا افضل ترین عبادت کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، یہ تو صرف زبانی انتظار ہے. انتظار کی 3 قسمیں، ایک زبانی انتظار ہے اور ایک ہے دل سے انتظار کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اپنے عمل سے انتظار کرنا. مثلا آپ کے گھر ہم آئے، آپ نے کہا کہ عظیم الشان میرا آقا مولا میرا مرشد میرے گھر میں آنے والا ہے، میری اس پہ جان فدا اولاد فدا. اور ہم نے آپ کے گھر کا حال دیکھا تو ادھر کوڑا پڑا ہوا ہے، ادھر نجاست پڑی ہوئی ہے، ادھر بدبو ہے. ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کا بڑا آقا آپ کے پاس آ رہا ہے، کم سے کم یہ کارپٹ تو صاف کر دیتے، اپنا گھر تو صاف کر لیتے، نجاست تو دور کر لیتے. ہاں، یہ بھی انتظار ہے، مگر یہ جھوٹا انتظار ہے. اگر ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعاً عظیم الشان ہستی کے انتظار میں ہے. مولا امام زمانہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے دلوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے دل کتنے پاک ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں. تو عزیزان گرامی، عملی انتظار کے لیے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آخری زمانے میں میرے فرزند مہدی علیہ السلام
کا جو حقیقی انتظار کرے گا اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی فضیلت جنگ بدر میں اور جنگ احد میں شہید ہونے والے میرے اصحاب کے برابر ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ انتظار صرف زبانی نہیں ہے۔ اگر ہم واقعاً یہ ثواب لینا چاہتے ہیں، ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو جنگ احد والے شہیدوں نے کیا۔ جنگ احد میں کون شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ علیہ السلام، نبی کے چچا۔ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا دنیا حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہتی تھی، لیکن جب کربلا آ گئی تو اب مولا حسین سید الشہداء ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو امام کا حقیقی انتظار کرنے والا ہے اس کا مقام حضرت حمزہ علیہ السلام کے برابر ہے۔ تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا انتظار نہیں ہے، صرف زبانی انتظار نہیں ہے، صرف قلبی انتظار نہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مولا کے منتظر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب۔ مومنین جو عاشقان امام زمانہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 50 کروڑ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب۔ تو امام زمانہ تو ساری کائنات کے لیے آئیں گے، صرف 500 ملین یا 50 کروڑ شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کا جلد ظہور ہو تو ہر مومن کو چاہیے کم سے کم اپنی زندگی میں 50 لوگوں کو مومن بنائے، 50 لوگوں کو مسلمان بنائے۔ تو یہ ہے حقیقی انتظار۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب شیعت کے پروپیگنڈا کو بھی روکنا ہے اور ہمیں تبلیغ بھی کرنے۔ 2 محاذ ہیں۔ ایک شیعت کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، وہ سعودیوں کی طرف سے ہے، وہابیوں کی طرف سے ہے، ہر دن اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ جو ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا گناہ کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، جبکہ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج پہ جاتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ۔ مگر یہ وہابی جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو سارے نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو کیا یہ کوئی گناہ ہے حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء سے افضل سمجھنا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہم نے عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے؟ پیغمبر سے سیکھا ہے اور قرآن سے سیکھا ہے۔ ہر دن میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج بھی ایک آیت ہے، زبردست آیت ہے، سورہ مبارک ہے، زخرف کی آیت ہے، اور آیت کا نمبر 45 ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس نے خلیفے کی دربار میں ہلچل مچا دی۔ ایک شخص عیسائی آتا ہے، اہل کتاب میں سے ہے، عیسائی یہودیوں میں سے تھا، اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی یہودی تھا، وہ آتا ہے اور آ کے یہ آیت پڑھتا ہے، مسلمانوں یہ سورہ زخرف کی آیت تمہارے قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ وہ کیا آیت ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے ہمارے نبی کو، آپ سوال کریں ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب عیسائی یہودی تھا، وہ آ کے کہتا کہ اے مسلمانوں یہ آیت تمہارے قرآن کی ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دربار میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا ہے، دار خلیفہ اول سے سوال ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے؟ خلیفہ نے کہا ہے، کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو میرا دوسرا سوال ہے کہ اس آیت پر تمہارے نبی نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کہتے ہو کہ اس آیت پر عمل کیا تو تمہارے نبی کے زمانے میں نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے۔ اگر سوال کیا تو کس سے کیا؟ سارے
دربار میں سناٹا چھا گیا. اگر کہتے ہو عمل کیا، کون نبی تھا تمہارے نبی کے زمانے میں؟ اور اگر عمل نہ کیا تو جو نبی اللہ کا حکم نہ مانے وہ نبی نہیں ہے. اتنا بڑا اٹیک ہو گیا قرآن پر اور اسلام پر، اور سب خاموش ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہاں، یہاں اسلام کی بنیاد ہل رہی ہے کہ بھائی اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو جواب دو. تمہارے نبی نے سوال کیا، کس نبی سے کیا؟ کوئی نبی تمہارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی، تو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے وہ نبی نہیں رہتا. اب یہاں جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، انہیں بھی کہنا پڑا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے آج ہم ہلاک ہو جاتے. سرور اب یہ درباری مجبور ہو گئے، مولا علی کے در پہ آ گئے. یا علی، اسلام کو خطرہ ہے، قرآن کو خطرہ ہے. اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے کہ پیغمبر نے عمل کیا یا نہیں کیا. اب مولا علی کی آواز سنیں. مولا علی نے فرمایا میں ان آیتوں کو جانتا ہوں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، میں ان آیتوں کو بھی جانتا ہوں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، میں ان آیتوں کو بھی جانتا ہوں جو پیغمبر کے گھر میں نازل ہوئی ہیں، میں ان آیتوں کو بھی جانتا ہوں جو مسجد میں نازل ہوئی ہیں، میں ان آیتوں کو بھی جانتا ہوں جو میدان جنگ میں نازل ہوئی ہیں، اور میں ان آیتوں کو جانتا ہوں جو زمین پر نازل ہوئی ہیں. میں ان آیتوں کو بھی جانتا ہوں جو آسمان پہ نازل ہوئی ہے. یہ آیت وہ ہے جو زمین پہ نازل ہوئی نہیں ہے. اگر زمین پہ نازل ہوتی تو زمین والوں کو پتا چلتا. یہ آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے. سب نے حیران ہو کر پوچھا یا علی کب آسمان پہ نازل ہوئی ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب نبی پاک معراج پر گئے اور 1,01,24,000 انبیاء استقبال کے لیے آئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا اے میرے محبوب ان نبیوں سے پوچھو کہ میں نے انہیں نبوت کس شرط پہ عطا کی ہے. پتا چلا کہ معراج میں تنہا پیغمبر نہیں بلکہ مولا علی بھی تھے. وسأل، سوال کرو من ارسلنا، ان نبیوں سے، ان رسولوں سے کہ میں نے انہیں نبوت کس شرط پہ عطا کی. تو سارے نبی بولے بے اقرار وحدانیت اللہ. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو دوسری شرط وبنبوتک، جب ہم نے محمد رسول اللہ کہا، وبولایت علی ابن ابی طالب، اور جب ہم نے علی کی ولایت یعنی علی ولی اللہ کا اقرار کیا، تب خدا نے ہمیں نبوت عطا کی ہے. تو جس علی کی ولایت کے صدقے میں ان نبیوں کو نبوت مل رہی ہے. تو وہ نبی مولا علی سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں نبوت ملی ہے مولا علی کے صدقے میں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج آپ نے زحمت کی ہے، کچھ پہلے آ گئے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس وقت بھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے آج بحث ہماری مکمل ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور اس آیت کا حوالہ چاہتے ہیں، شواہد و تنزیل، بہت ساری کتابیں ہیں، اور ینابیع المودت، اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری تفسیر میں یہ چیز موجود ہے. اب یہ ہے وہابیوں سے مناظرہ. آج مناظرے کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. اگر آپ مناظرہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو مومن بنائیں گے. اور یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. جنگ خیبر میں مولا
رسول خدا نے فرمایا یا علی خیبر فتح کرنا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو شیر خدا ہے، تو اسد اللہ ہے، تو حجت اللہ ہے، مگر یا علی سن، اب یہ ہمیں سنا رہے نبی، اگر پوری دنیا کو بھی فتح کر لے، پوری دنیا کی حکومت تیری ہو جائے، پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات تیرے ہو جائیں، مگر یا علی پوری دنیا کی حکومت سے اور پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھانا۔ عزیزو، ایک انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی تو اس قدر عظیم دولت ہے جو کبھی آپ سے جدا ہونے والی نہیں ہے، قبر میں یہ سرمایہ لے جائیں گے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی زحمت کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا دوسری مجلس میں ہمارا موضوع فدق پہ چل رہا ہے کہ تین موضوعات ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، خصوصاً محب اہل بیت۔ ایک فدق ہے، ایک بی بی کا دروازہ جلانا ہے، اور تیسرا غدیر ہے۔ اس میں ہر مومن کو مجتہد بننا ہے، متخصص بننا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کتنی عوام جو ہے مولا علی کے در پہ آتی ہے، امام زمانہ کے در پر آتی ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہے انتظار حقیقی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور سب سے آسان جو مناظرہ ہے وہ مسیحی عیسائیوں سے، کرسچن سے۔ ہم نے کئی مناظرے ان کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ احمد دیدت نے، جس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا، اس کی 16-17 کتابیں ہیں۔ اس کا میں نے مناظرہ خود لندن میں سنا تھا، اور زیادہ وہاں عیسائی تھے لندن میں، البتہ مسلمان بھی ٹھیک تھے۔ اور مناظرے میں جب عیسائی ہار گئے، ہم دیکھ رہے تھے کہ بعض لوگ رو رہے تھے کہ بھئی ہمارے مذہب کا جو ہے وہ فاتحہ انہوں نے نکال دیا۔ سب تورات انجیل سے وہ مناظرہ کرتے تھے، اور محب اہل بیت تھے۔ امام خمینی کے تو خاص مرید تھے، انہوں نے پوری کیسٹ نکالی تھی شیعت کے دفاع میں کہ جو شیعہ سجدے گاہ پہ نماز پڑھتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں کپڑے پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ شیعوں کی حمایت میں خدا رحمت کرے 50,000، اور مولوی بھی نہیں تھے، یہ سمجھے کہ مولوی تھا، سیل مین تھا، بس اسے جوش آ گیا کہ عیسائی تبلیغ کر رہے تو ہم مسلمان تبلیغ کیوں نہ کریں۔ خود اپنے مطالعے سے یہ بہت بڑے علامہ بن گئے، اور 50,000 لوگوں کو شیعہ کیا ہے، صلوات پڑھیں، مسلمان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انڈین تھے، ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، جنوب افریقہ میں۔ تو عزیزو، یہ جو ہولی ٹرینٹی کا عقیدہ ہے نا، اس کو آپ 2 منٹ میں اڑا سکتے ہیں۔ ان کی تورات سے، انجیل سے اتنی آیتیں زیادہ ہیں۔ کل تو میں نے بہت ساری آیتیں چھوڑ دیں، آج ایک آیت کافی ہے۔ یہ انجیل سے ہے، انجیل مارک، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اینڈ جیسس answered him، حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ the first of all commandments is here او اسرائیل، سب سے اہم ترین وحی کا پیغام سنو اے اسرائیل والو، اے بنی اسرائیل، سب سے اہم حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، پہلا حکم سنو، پہلی بات سنو۔ First of all, the commandment is here, O Israel, the Lord, our God is one Lord. ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ یہ سب سے اہم حکم حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، 3 نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا تھوڑی سی انگلش آنی چاہیے، اور یہ حوالے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بھیج بھی سکتے ہیں، ہم آپ کو ای میل دیں گے، آپ آرام سے عیسائیوں کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ اب آئیے مجلس کے تیسرے مرحلے میں پہنچتے ہیں۔ ان مجالس کا مقصد ہے کہ ہمارے نفوس پاک ہو جائیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ عزاداری ہماری امام زمانہ علیہ السلام نے قبول فرمائی ہے؟ میں نے کہا ادھار پہ نہ رہیں، قرآن بھی کہتا ہے ادھار اچھی چیز نہیں ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت جو افضل عبادت آپ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مقام یقین تک پہنچیں۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ یقین تک۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عزاداری قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں
یا 40 دنوں میں یا 40 میں یا مشی میں اگر امام زمانہ کی زیارت ہو گئی تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، آپ کی عزاداری قبول ہے۔ ہم نے عزاداری کی مگر مولا نے اپنی زیارت نہیں کی، نہیں کرائی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہماری عزاداری میں نقص ہوگا، یا ہمارے اخلاق میں نقص ہوگا، یا ہمارے کردار میں نقص ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، کسی کا باپ مر جائے اور آپ جا کے اس کو پرسا دیں تو کیا وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کو گلے سے نہیں لگائے گا؟ ناممکن ہے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری عزاداری کو قبول فرماتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی زیارت کرائیں گے۔ اگر زیارت نہیں کرا رہے ہیں تو یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی تک تمہارے اندر کچھ کمی ہے، اسے دور کر لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت ضرور کریں۔ کیوں؟ کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تاکہ امام سے پوچھ سکیں کہ مولا آپ میرے کردار سے راضی ہو، میرے اخلاق سے راضی ہو۔ اگر امام راضی ہے تو خدا بھی یقیناً راضی۔ آپ نے پہلی مجلس میں سنا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں۔ فقر و فاقہ بیماری ہے، اس سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ جسم کی بیماری۔ اس سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ نفس کی بیماری۔ اگر نفس کی بیماری کا تم نے علاج نہیں کیا اور قبر میں چلے گئے تو وہ بیماری پھٹے گی آتش فشاں پہاڑ کی طرح۔ مولا فرماتے ہیں 70 اژدہا نکلیں گے اور تجھ پہ حملہ آور کریں گے۔ اے انسان، تجھ میں طاقت نہیں کہ تو انہیں برداشت کر سکے۔ یہ بیماریاں ہیں عزیزو۔ ہم بیمار ہوتے جسمانی فوراً ہم جاتے کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے، تکلیف، مگر نفس کی بیماری میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، 4 معصومین کو بھیجا ہے، اولیاء خدا کو بھیجا ہے، تاکہ وہ ہمارے نفس کی بیماریوں کے بارے میں ہمیں خبردار کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو پہلے آپ جاتے ہیں نا، ٹیمپریچر ڈاکٹر دیکھتا ہے۔ ٹیمپریچر دیکھا بھائی، یقیناً کہ انفیکشن ہے، بخار، ٹیمپریچر ہائی ہے، یہ دلیل ہے آپ کے اندر کوئی بیماری ہے۔ اسی طرح سے نفس کی بیماری کا بہت آسان علاج، اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی انفیکشن ہے، آپ کے روح کے اندر، نفس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ غصہ اگر آتا ہے تو یہ دلیل ہے کوئی نہ کوئی ہے آپ کے اندر۔ اور میں نے کہا عادت کیسے بنتی ہے؟ تکرار عمل سے، جو عمل ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، اور اس سوچ کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں، حضرت سلمان فارسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے بڑے صحابی کہ رسول خدا نے فرمایا سلمان من اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ایک نوجوان بدبخت نالائق گستاخ آیا اور کہنے لگا کہ سلمان، تیری داڑھی بہتر ہے یا کتے کے پونچھ کے بال بہتر ہے؟ اتنی بڑی بے عزتی ہو۔ اللہ کے نبی، عمر بھی کہتے 100 سال سے زیادہ تھی، نہ کرنا نہ دھرنا کو، نہ دشمنی، توہین کی اس بدبخت نے۔ اب دیکھیں کوئی ہماری اگر توہین کرے تو کیا ہوگا؟ ہم فوراً غصے میں آ جائیں گے۔ ہاں، کیوں غصے میں آتے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ بھائی اس نے ہماری بے عزتی کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے سلمان کی بے عزتی نہیں کی، خود اپنی بے عزتی کی ہے۔ کہ نبیوں کو لوگوں نے گالیاں دی، اماموں کو لوگوں نے گالیاں دی، تو ذلیل کون ہوئے؟ گالیاں دینے والے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے مت سمجھیں کہ وہ آپ ذلیل ہو گئے، وہ خود ذلیل ہو گیا۔ مگر جب آپ کا عقیدہ جاہلانہ ہوتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے۔ جب ہمارا عقیدہ جاہلانہ ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی، نہیں، اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، اس نے خود اپنی بے عزتی کی۔ یہ قرآن کہتا ہے العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، پیغمبر کی اور مومنین کی ہے۔ گالی دینے والا ذلیل ہے، گالی پہ صبر کرنے والا ذلیل نہیں، وہ عزیز ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر نے مولا علی کے سپاہیوں کو گالیاں دی، یہ چاہتے تھے گالی کا جواب گالی دے، مولا نے کہا خبردار تم گالی مت دینا۔ کہ مولا پھر گالیاں سنتے رہے؟ کہاں، صبر کرو۔ کیوں؟ فرمایا ہر گالی سے ایک بچھو بنتا ہے، وہ قبر میں اپنے لیے بچھو بنا رہے ہیں، تم کیوں بناؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیں عقیدہ جب غلط ہوتا ہے تو انسان غصے میں آتا ہے نا۔ سلمان فارسی نے کیا جواب دیا؟ غصے میں نہیں آیا،
کہا بیٹا کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا حساب ہوگا. یعنی جسے قیامت یاد ہے، قبر یاد ہے، وہ کبھی غصے میں نہیں آتا. ہاں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا حساب ہوگا، یہ نہیں کہ تیرا حساب ہوگا. اگر ہم کہتے غصے میں کہ تیرا حساب ہوگا، تیرے باپ کا حساب ہوگا. کہ غصے میں یہی ہوتا ہے نا، غصے میں نہیں آئے، کہا میرا حساب ہوگا. بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا، میرا حساب ہوگا. اگر کل قیامت کے دن میرے گناہ زیادہ ہو گئے اور میرے نیک اعمال کم ہو گئے تو پھر تو نے سچ کہا، پھر کتے کے پوچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر. جواب بھی قرآن سے دیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو انسان گنہگار ہے وہ کتے سے بدتر ہے. جو خدا، یہ کتا نمک حلال ہے، ہاں 1 مہینہ اس کو کھانا کھلائیں بلانے پر آ جاتا ہے. اگر ایک انسان خدا کے بلانے پر نہ آئے، ہاں نماز کے لیے نہ آئے، حی علی الصلاۃ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تو کتے سے بدتر ہے. ہاں کہ نمک حرام ہو گیا یہ انسان. قرآن سے جواب دیا کہ اگر میرے نیک اعمال کم ہو گئے، میرے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر کتے کے پوچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہیں. اور اگر میرے نیک اعمال زیادہ ہو گئے، میرے گناہ کم ہو گئے، پھر میری داڑھی کے بال کتے سے بہتر ہیں. اور بیٹا یہ تیرا کہنا پھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں دے گا. صلوات پر دے محمد وال. میں نے کہا غصہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے جسے معمولی سمجھتے ہیں. پرسوں کی مجلس میں سنا ہوگا آپ نے کہ میں نے سائنس کے ریفرنس دیے، میڈیکل جرنلز کے، کہ امیونٹی سسٹم آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. امیونٹی سسٹم تباہ ہو گیا یعنی قوت مدافع، یعنی ساری بیماریوں کا آپ گھر بن جائیں گے. غصے کو معمولی نہ سمجھیں. آج اور آپ کو میں حوالے دیتا ہوں، کہتے ہیں یہ بھی میڈیکل حوالہ ہے. ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، کرونک اینگر اینڈ ہاسٹیلٹی. ہاسٹیلٹی یعنی بغض و کینہ بھی وہی کام رکھتا ہے. اگر کسی سے بغض و کینہ ہے، اللہ کے لیے ہو تو عبادت ہے، اپنی ذات کے لیے ہو تو کیا ہے؟ یہ نجاست ہے. اپنی ذات کی وجہ سے کسی بغض و کینہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. صرف اللہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے ہم بغض و کینہ رکھ سکتے ہیں، دشمنی کر سکتے ہیں. اینگزائٹی، ہاسٹیلٹی ہے بین لنکڈ ٹو انکریز رسک آف ڈپریشن. کہتے ہیں اگر آپ غصے میں رہیں گے تو غصے میں رہنے والے لوگ اکثر خوش نہیں رہتے، ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، اور یہ بری چیز ہے. مومن ہمیشہ خوشحال رہتا ہے. اور یہ حوالہ ہے یہ اینیول ریویو آف سائیکولوجی 531-83107 اس کا حوالہ ہے. اور دوسرا اس کا نقصان کہ کرونک پین، کرونک اینگر اینڈ اسٹریس کین. یہ کرونک اینگر جو ہے یہ کیا کرتے؟ آرتھرائٹس، یہ جو لوگوں کو ہڈیوں کی بیماری ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ بھی غصے کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. آرتھرائٹس کی بیماری عام ہے کیونکہ غصہ بھی عام ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. ہیڈ ایک، کرونک اینگر اسٹریس کین ٹرائگر ٹینشن اینڈ ہیڈ ایک. بہت سارے لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، مائگرین ہوتا ہے، مختلف سر کے درد ہیں 8-10 قسم کے. یہ بھی سائنس نے ثابت کیا ہے جو لوگ غصے میں آتے ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. اور کلینیکل سائیکولوجی کی ریویو یہ 29648349 اس کا ریفرنس ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ سلیپ ڈسٹربنس. کرونک اینگر اینڈ اسٹریس کین، کرونک اینگر سے آپ کو سونے میں مشکل ہو جائے گی، اچھی نیند نصیب نہیں ہوگی اگر آپ غصے کے عادی ہو گئے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اور یہ جرنل ہے، جرنل آف افیکٹو ڈس آرڈر. اور اس سے آگے بڑھیے. اسکن پرابلمز، کرونک اینگر اینڈ اسٹریس. کرونک اینگر کی وجہ سے کھال کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. اب یہ پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آئی نا؟ رسول خدا نے 1400 سال پہلے کیوں کہا کہ اینگر یعنی غصہ کیا ہے؟ مفتاح کل شر، سارے شر کی چابی ہے. اب گنتے جائیے کتنی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. اور مولا علی نے کہا کہ غصے سے بچھو بنتا ہے قبر کا. صلوات بڑی محمد وآل محمد. اور اس کا حوالہ جرنل آف انویسٹیگیشن ڈرمناٹولوجی
اس کا یہ حوالہ ہے. اور دوسرا جو نقصان ہوگا غصے کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. حافظہ گیا تو انسان کی شخصیت چلی گئی. حافظے کو نقصان دیتا ہے غصے کی وجہ سے. اور اس کا جو حوالہ ہے برین اینڈ کوگنیٹیشن، یہ جنرل ہے، اس کا حوالہ ہے. اور دوسرا کیا، ویکن بون، کرونک اینگر اینڈ اسٹریس کین ویکن بونز. یہ غصہ جو ہے یہ آپ کے ہڈیوں کو کمزور کر دے گا. یہ کتنے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں بڑھاپے میں، یہ غصے کا نتیجہ ہے. یہ بچپن میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا، جوانی میں غصہ کرتے کرتے اس کا عذاب ہم اسی دنیا میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاؤں کی ہڈیاں، ادھر کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، اور یہ غصے کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سائیکومیٹری کی یہ میڈیسن کا یہ حوالہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالے. ڈائبٹیز، بس یہی میں ختم کرتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے آپ ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، غصہ اتنی بری چیز ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الغضب، غصہ نار ہے، آگ ہے، وہ تمہارے بدن کو بھی جلائے گا، تمہارے گھروں کے سکون کو بھی جلا دے گا. صلوات پر محمد والے. بہت ساری 90% 80% جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کا سبب غصہ ہے. عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ اولاد صالح پیدا ہو. مولا علی نے جب کہا اپنے بھائی سے جاؤ ایسی مومنہ عورت تلاش کرو تاکہ اللہ مجھے اس کے بطن سے ایسا فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار. اگر ہم شیعہ ہیں اس فکر کو نہ بھولیں. جب بھی جوانوں شادی کرنے کے لیے جاؤ تو یہ شرط رکھو کہ میرے لیے ایسا رشتہ ہو کہ اس کے بطن سے جو فرزند ہو وہ امام زمانہ کا سپاہی بنے. اور شادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں تزکیہ نفس کریں اور امام زمانہ کی زیارت کریں. اگر یہ مقصد ہوگا تو کبھی میاں بیوی میں جنگ نہیں ہوگی، کبھی لڑائی نہیں ہوگی. مقصد ہی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ شادی کر لیتے ہیں. دیکھیے جب شادی کرتے ہیں تو ایک رکعت 70 رکعت میں بدل جاتی ہے. وہ بیچارہ جو غیر شادی شدہ ہے، بیچارہ، وہ اکیلا پڑا ہوا ہے اور یہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے. اس کی ایک رکعت، اس کی ایک رکعت 70 رکعت کیوں ہو گئی؟ سوچنے کا مقام ہے. اور وہ بیوی کے ساتھ سو جائے تو اسے نماز تہجد کا ثواب مل رہا ہے. یہ حدیث ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہی فقط نہیں. عزیزو، شادی ایک جہاد ہے نفس کے خلاف. جس شادی کا مقصد ہے تربیت. دو چیزیں ہیں جو تربیت میں رکاوٹ ہیں. حدیث ہے معراج پر. ابھی معراج کا قصہ آپ نے سنا. پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تو خدا نے حدیث قدسی، یعنی وہ کلام خدا کا جو قرآن کے سوا ہو، فرمایا میرے محبوب محمد دو چیزیں جس کے دل میں ہوں گی میں کبھی اپنی محبت کا نور اس کے دل میں نہیں ڈالوں گا. میں اس کے دل کو ویران کر دوں گا، برباد کر دوں گا. یعنی خدا نے کہا مجھے نفرت ہے سب سے زیادہ ان دو چیزوں سے. وہ کیا؟ ایک حب دنیا، دنیا کی محبت، اور حب ذات، اپنی ذات کی محبت، لو آف سیلف. خدا نفرت کرتا ان دو چیزوں سے، شدید نفرت ہے خدا. حب دنیا، چلو حب دنیا حدیث سن کر آپ مٹا سکتے ہیں، مگر حب ذات مٹانا بہت مشکل ہے. عابد و زاہد و عارف، ان کے دلوں سے جو آخری خبیث صفت نکلتی ہے وہ حب ذات. حب ذات کو مٹانا، اپنی ذات کی محبت کو مٹانا ہر ایک کے اندر ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے حکم ہے شادی کرو. شادی کرنے کے بعد اگر اہل بیت اور قرآن کے فرامین پر عمل کیا حب ذات مٹ جائے گی. حب ذات کیسے مٹتی ہے؟ قربانی دینے سے مٹتی ہے. جتنی قربانی زیادہ اتنی حب ذات مٹے گی. کیونکہ میاں بیوی مجازی محبت کرتے ہیں. اس مجازی محبت کے ذریعے سے اصلی محبت خدا کی محبت تک پہنچنا ہے. ہم نے پوچھا بھئی 50 سال سے شادی کی ہے، خدا کی محبت بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ کچھ بھی محبت نہیں بڑھی ہے. کہ مقصد ہے
شادی بیچاروں نے نہیں سمجھا کہ شادی کا مقصد ہے کہ اس مجازی محبت سے حقیقی محبت خدا کی محبت تک پہنچے. مولا علی نے کہا یہ مجازی محبت ہے, تم جب مر جاؤ گے تمہاری خوبصورت بیویاں کسی اور سے شادی کر لیں گی. یہ حقیقی محبت نہیں ہے, مگر یہ محبت ذریعہ ہے. حقیقی محبت, خدا کی محبت, اہل بیت کی محبت تک پہنچنے کے لیے, وہ محبت جسے فنا نہیں ہے. ارے قیامت کے دن جو ماں کی محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, وہ بھی مجازی میں تبدیل ہو جائے گی. ماں بیٹے سے دور بھاگے گی کہ کہیں نیکی کا سوال نہ کر لے. قرآن کی آیت ہے. محبت حقیقی خدا کی ہے. تبھی کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. خدا کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت حقیقی ہے جو مٹنے والی نہیں ہے. یہ حسین کی محبت قبر میں بھی رہے گی, حسین کی محبت برزخ میں بھی رہے گی, حسین کی محبت قیامت میں بھی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب کیونکہ قربانی, مثلا آپ اکیلے تھے, جہاں سو گئے, اب شادی ہو گئی, اب کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے, ہاں آپ نے قربانی دینا ہوگا. لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ فرمایا اب یہ جو تمہارے ساس سسر ہیں نا, یہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. ان کو ماں باپ کے برابر سمجھو گے تو 1 رکعت 70 رکعت میں ہوگی. ہاں ایسے نہیں ہے. فرمایا 3 تمہارے باپ ہیں, ایک جن کی وجہ سے دنیا میں آئے, دوسرا وہ جو تمہیں بیٹی دیتا ہے, تیسرا وہ جو تمہیں علم دیتا. 3 تمہارے باپ ہیں. اب یہ ساس سسر جو ہیں یہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہے. اب ہمارا والد ہے, بچپن سے اگر وہ ڈانٹ رہا ہے, کوئی غلط لفظ کر, ہم عادی ہو چکے ہیں. لیکن اب وہی جملہ اگر ساس یا سسر کہے تو اب ہمارا ری ایکشن کیا ہے؟ ہاں بھائی, شادی کا مقصد ہے میں کو مٹانا. 70 سال ہو گئی شادی میں ہے, مگر ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ میرا باپ ہے, وہ تیرا باپ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہی پہ جھگڑے ہوتے, تیری ماں نے یہ کہا, وہ کہتے تیرے باپ نے یہ کہا. ارے یہ تیری میری کو مٹانے کے لیے شادی ہے. 1 رکعت 70 رکعت تب ہوگی جب اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھو, اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھو, ورنہ 1 رکعت کا کوئی 70 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ٹھیک ہے, یعنی قدم قدم پہ قربانی ہے, قربانی ہے, سیکریفائس ہے. لہذا شادی کا اصل مقصد یہ حب ذات مٹ جائے. جب حب ذات مٹ گئی تو خدا کی محبت کا نور آئے گا, اور مقصد شادی یہی ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ. بچوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, ان کے ماں باپ کہاں ہیں, اسے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, مجلس کو ڈسٹرب کریں, اور چاروں طرف بجلی کی تاریں, ان کی جان کو بھی خطرہ, بٹھا دیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان کے اب سمجھے شادی کا مقصد کیا ہے. لہذا جوانوں, جب بھی شادی کے لیے جاؤ تو کہو مجھے ایسا رشتہ چاہیے جس کا مقصد وہی ہے جو مولا علی کا مقصد ہو. ایسی اولاد ہو, ایسی اولاد جو امام زمانہ کے سپاہی بنے ہیں. ہاں اسی لیے کیا ہوگا؟ ایسی خاتون چاہیے, ایسا مرد چاہیے جو دائم الوضو ہو, ہمیشہ وضو سے رہے. امام کی زیارت اسے ہی ہوگی, اگر بغیر وضو ہے زیارت نہیں ہوگی. دائم الذکر ہو, ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. یہ 3 شرائط سن لیں اگر چاہتے ہیں کہ ایسی اولاد ہو کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہو, آپ کو زیارت کرائے, آپ کے بچے امام کے صحابی ہو. یاد رکھیے مشکل ہوگی لیکن کامیابی ہوگی انشاءاللہ, تربیت کریں گے. دائم الوضو ہو عورت یا مرد شادی کے لیے, دائم الصلاۃ, دائم الذکر ہو, یعنی ہمیشہ صلوات پڑھتی رہے یا ذکر کرتی رہے, کوئی اللہ کا ذکر کرے. کیونکہ قرآن میں ہے من یشن ذکر رحمان نقید لہ شیطان, جہاں انسان ذکر خدا کو چھوڑتا ہے وہی شیطان اس کے دل پہ قابض ہو جاتا ہے. جہاں شیطان قابض ہوا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے, فتنے شروع, غصے شروع. ہاں دائم الذکر میں نے کہا سب سے افضل ترین عبادت ہے, اور پوری دنیا کی کائنات سے افضل عمل ہے. پوری دنیا کی بادشاہی مل جائے لیکن اس کچھ بھی نہیں ہے اگر خدا آپ کو یہ نعمت دے کہ ہمیشہ دائم الذکر ہو, ہمیشہ آپ کی زبان دل سے ذکر خدا جاری ہو. اور ایک اور چیز بھی ہے
وہ اگر مل جائے تو نور علی نور، نور کے اوپر نور، دائم الصوم، کہ پورا سال انسان روزے سے رہے، سوائے 3 روزوں کے۔ عاشور کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے۔ یہ اس لیے کیوں کہا کہ دائم الصوم؟ اس لیے کہ شادی کا مقصد ہے مقام عرفانی کو حاصل کرنا، ہماری چشم برزخی کھل جائے، یعنی جب قبر کو دیکھیں تو دیکھیں اس پر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس مقام عرفانی میں مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے استاد کہاں سے ڈھونڈیں۔ استاد کے بغیر یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے کہ آپ مقام یقین پر پہنچ جائیں۔ یہ مقام یقین اگر برزخ کو دیکھ لیں آپ گناہ کر نہیں سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا عذاب کوئی قبر کا دیکھ لے وہ کبھی گناہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ استاد کہاں سے لائیں؟ استاد کا ملنا، چلو کم میں ہے تو شاید کوئی استاد مل جائے نجف میں، لیکن آپ پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں کہاں سے استاد لائیں گے؟ اس لیے میں نے کہا دائم الصوم۔ تیسری شرط ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہے سال بھر۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی جب مرنے لگے سکرات کے وقت، شاگرد چاروں طرف رو رہے تھے، آپ کے بعد ہم کس کے پاس جائیں ہدایت کے لیے؟ عرفان سیکھنے کس کے پاس جائیں؟ چشم برزخی کھل جائے کس کے پاس جائیں؟ مقام یقین کہا نجف میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کہاں جائیں؟ کہا ہمدان میں جائیے۔ ہمدان میں کون ہے؟ شہید دستغیب کے استاد، ان کی قبر یہیں پر ہے، یہیں پر قبر ہے، یہیں قبرستان میں ہے۔ فرمایا ان کے استاد کون ہے؟ کہا ان کا کوئی استاد نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ عرفان خدا سے سیکھا ہے۔ سارے شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ علم عرفان جو اہل بیت کا خاص علم ہے بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ سارا سال روزے سے رہتے ہیں، جو بھی پورا سال روزے سے رہے، وضو سے رہے، ہمیشہ ذکر خدا میں رہے، ناممکن ہے کہ خدا کی طرف سے اسے کوئی درس نہ ملے۔ خدا ڈائریکٹ اسے درس دے گا۔ اسی لیے خدا نے کہا الصوم لی، روزہ وہ عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے، اور روزے کی جزا صرف جنت نہیں، روزے کی جزا میں خود خدا ہوں، یعنی محبت خدا۔ عزیزو، اگر اس طرح سے ہمارے نوجوان بیدار ہو جائیں، شادیوں کی بنیاد یہ ہو کہ دائم الوضو ہو، دائم الذکر ہو، اور دائم الصوم، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، تو یقیناً بچے جو پیدا ہوں گے وہ معمولی بچے نہیں ہوں گے، اولیاء خدا ہوں گے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ آقا صاحب اتنے سارے کروڑوں مومنین ہیں اور جان دینے والے تھے، کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ شام میں کتنے شہید ہو گئے، ایران عراق میں کتنے شہید ہو گئے، جان دینے والے بھی ہیں، پھر امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی امام زمانہ کو جو انتظار ہے وہ 313 کا ہے، تو کیا ان لوگوں میں ابھی تک 313 نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے۔ 313 کون سے 313؟ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت سلیمان نبی نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پاس بن برقیہ کھڑے ہو گئے کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ امام کو یہ 313 چاہیے، امام کی جو اصل طاقت ہوگی، جو اسلحہ، یہ 313 ہیں۔ امام حکم دیں گے وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آؤ، امام کا ایک ہی ہے صحابی، پورے وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مولا کے قدموں میں پھینک دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور یہ 313 سارے کے سارے طے عرض کے مالک ہوں گے۔ ہم بھی مولا کی آواز سنیں گے، ہم ٹکٹ لیں گے، ہم پاسپورٹ بنائیں گے، پھر ہم کعبۃ اللہ میں پہنچیں گے، مگر یہ 313 پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جیسے مولا کی آواز آئے گی یہ سنیں گے، ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ عزیز 313 کب بنیں گے؟ جب ہمارے نکاح درست ہو جائیں۔ نکاح تو درست ہیں، میں نکاح کا مقصد درست ہو جائے، ہم لذت کے لیے نکاح نہ کریں، ہاں زندگی گزارنے کے لیے نکاح نہ کریں،
وہی مقصد ہو جو مولا علی کا مقصد ہے کہ ایسی مومنہ تلاش کرو کہ اس کے بطن سے عباس جیسا بچہ چاہیے. عزیزو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں مولا کی زیارت سے محروم کر دیا. اور یہ راتیں گناہوں کو مٹانے کے لیے. بچے کو لے لیں یہاں سے, اٹھا کے لے جائیں بچے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیز اللہ پاک نے بہت بہت بڑا موقع دیا ہے. جو زائرین آج معصومہ کم کے حرم میں ہیں اور محرم کا مہینہ ہے, اگر ہمت کریں تو سارے گناہ مٹا سکتے ہیں. حور کو ایک رات ملی تھی امام کی بارگاہ میں, آپ کو کتنی راتیں معصومہ نے عطا کی. جس گناہ کو یاد کر کے روئیں گے وہ گناہ مٹ جائے گا, وہ گناہ مٹ جائے گا. عزیز آئیے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ اقرار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن خدا بڑا کریم ہے, خدا بڑا رحیم ہے. آئیے مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا مجمع ہے سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار. جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے, سب مل کے نہ شرمائیں, اللہ سے معافی مانگیں. حسین کی مجلس میں لاکھوں کروڑوں حر بن کے جاتے ہیں. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا کبھی اپنا نام غفار نہ رکھتا. غفار یعنی بخشنے والا. میرا زائرین سے خطاب ہے, کوئی یہ نہ سمجھے آپ خود اٹھ کر آئے ہیں, جب تک مولا نہ بلائے یہاں کوئی نہیں آتا. یعنی یہ آنا دلیل ہے خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے, خدا معاف کرنا چاہتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا کی جب بھی مجلس ہوتی ہے یہ نہ سمجھا کرو آپ خود اٹھ کے آ جاتے ہو. امام فرماتے ہیں میں خود تمہارے ایک ایک در پہ آتا ہوں, تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتا ہوں. او مجلس میں آنے والے خوش نصیبوں, آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام, جسے امام زمانہ نے بلایا ہے وہی مجلس میں آیا.
پھر امام فرماتے ہیں جب مجلس میں ذاکر مصائب میں طرف بڑھنا چاہتا ہے، مصائب بڑھنا چاہتا ہے اور تمہارا دل رونا چاہتا ہے، اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تماچے کھائے، ہائے اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تازیان کھائے، ابھی آنسو نہیں بہے مگر تمہارا دل رونے کے لیے تیار ہوا، فرمایا اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا، میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں اور یوں فرماتی ہیں میرے اللہ میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، ہائے بخش دے، بی بی کی دعائیں لے رہے ہو۔ الہی یعنی الف یعنی معافی، خدا پاک بی بی زہرا کے صدقے میں معافی مانگنے آئے، الہی العف، سب مل کے یاد کریں، الہی العف، الہی العف، شعر ہے فارسی زبان کا بڑا پیارا، اگر نہ بخشی اے خدا از مرحمت گناہ من، اگر آج تو میرے گناہ نہ معاف کرے اے خدا میں یہ گناہ کس کے پاس لے جاؤں، تیرے سوا میرا اور کوئی رب تو نہیں ہے، تو میرا رب ہے، تو مہربان رب ہے، ہاں تو کون سا رب ہے، اے خدا کریم من، تو میرا کریم خدا ہے، غفور من، تو میرا بخشنے والا خدا، رحیم من، تو رحم کرنے والا ہے، الہی سب مل العف، الہی العف، جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں کریں، الہی العف، الہی، بڑا پیارا جملہ، ہمیشہ من خطا می کنم تو عطا می کنی، میں تیرا گنہگار بندہ ہمیشہ خطا کرتا ہوں اور تو نعمت کے پیچھے نعمت دے رہا ہے، سب سے بڑی نعمت حسین کے غم میں آنسو بہا، اے خدا کبھی میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے نہ چھین، میں برباد ہو جاؤں گا، میں نابود ہو جاؤں گا، الہی العف، الہی العف، معافی چاہتے، الہی العف، الہی، ایسا واسطہ دیں آج کسی کی دعا رد نہ ہو، ہاں اے خدا تجھے واسطہ اس شہید کا، یہ واسطہ خدا رد نہیں کرے، بڑے دردناک واسطہ دے رہا ہوں، جس کو دعائیں قبول کروانی ہے بس ایک آنسو آنکھ میں آ جائے دعا کو، خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو اور زبان پہ دعا ہو اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے،
میرا بندہ رو بھی رہا ہے، مجھ سے مانگ بھی رہا ہے، میں کیسے اس کی دعا رد کروں؟ میں بڑا دردناک واسطہ دینے والا ہوں، جو بھی سب سے اہم دعائیں مانگ لو۔ او میرے اللہ، تجھے اس مظلوم شہید کا واسطہ، وہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن لوگ سمجھ گئے یہ کون مظلوم شہید ہے، وہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ او میرے اللہ، تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ دے رہا ہوں، آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب کے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیں یا غفار۔ عزیزو، بڑے پاک مقام پہ بیٹھے ہو، ایسا مقام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بڑے نصیب والے ہو، محرم کر رہے ہو معصوماں کے حرم میں۔ اب ہمت کرو، تھوڑی سی ہمت کریں۔ آج میرا دل چاہتا امام زمانہ کو اپنی مجلس میں بلائے۔ امام اگر ایک لمحے کے لیے ہم گناہگاروں کی مجلس میں آ گئے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ امام زمانہ کیسے ہماری مجلس میں آئیں گے؟ کیسے ہماری مجلس میں آئیں گے؟ خود امام فرماتے ہیں، اے شیعو، جس مجلس میں میری پھپھی زینب کے مصائب پڑھے جائیں، اس مجلس میں ضرور مہدی مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا رجب میں، جنت البقیع میں یا روضہ رسول پہ، میں آپ کی پھپھی زینب کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم گناہگاروں کی مجلس میں آئیے، ہم گناہگاروں کا فرصہ لیجئے، آئیے بی بی معصومہ سے مدد حاصل کریں۔ یا حضرت معصومہ مدد کریں، یا حضرت معصومہ، سب مل کے یا حضرت معصومہ کو واسطہ بناتے ہیں، سب مل کے یا حضرت معصومہ مدد کریں، یا حضرت معصومہ۔ پورا مجمع سب مل کے مدد لیں، یا حضرت معصومہ مدد کریں، یا حضرت معصومہ۔ آپ عاشق امام رضا تھی، بی بی زینب بھی عاشق حسین تھی، بی بی معصومہ آپ نے بھائی کی جدائی برداشت نہ کی،
40 سیدوں کے ساتھ قوم کی طرف روانہ ہوئی. اے میری معصومہ، یہ سارے سید بصرہ میں شہید ہو گئے. زینب نے 72 قربانیاں دی، آپ نے 40 شہید دیے، ایک کنی زندہ رہ گئی. کہنے لگی بی بی معصومہ اب گم چلے یا واپس مدینہ؟ بی بی نے فرمایا جب تک جان میں جان ہے امام رضا کی جانب بڑھوں گی. اے بی بی آپ نے 40 شہید دیے. آئیے ایک جملہ میں سرائے کی زبان کا پڑھتا ہوں. نوائے ہائے بی بی نے کتنی زحمتیں اٹھائی. ہائے بھین امام رضا دی، ہائے بھین امام رضا دی، اٹھ جھل مکان بھرا دی. آج بی بی کو بھی پرسا دے، مولا حسین کا بھی. او بے وارث سید زادی سارے مر گئے، بی بی تنہا رہ گئے. اے بھین امام رضا دی، اے بھین امام رضا دی، او بے وارث سید زادی. او بہو ملن دے کی تنہیل کر سفر 1400 میل. کہاں مدینہ کہاں گم کی بہاریاں. بی بی 1400 میل سفر کر کے آئی. بی بی معصومہ مگر خدا کا شکر ہے. او بی بی آپ کو مائی خدا کا شکر ہے آپ نے بھائی کی پامال لاش نہیں دیکھی، نہیں دیکھی. او میں قربان زینب کی غربت میں. او بی بی معصومہ آپ نے امام رضا کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. بی بی معصومہ شکر ہے اللہ کا آپ نے امام رضا کے سر کو نیزے کی نوک میں نہیں دیکھا. میں قربان زینب کی غربت. اجازت دے پاک بی بی کی خدمت میں عرض کروں. بی بی جب آپ کم آئی، کم کے شریف لوگوں نے بڑا استقبال کیا. کوئی خاتون ہاتھ چومنے لگی، کوئی پاؤں چومنے لگی، کچھ خواتین چھتوں پہ چڑھ کر پھولوں کی بارش کرنے لگی. ہائے مگر زینب کی غربت. جب زینب کربلا سے کوفے کی بازار میں آئی اور کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم خاک پھینکتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا. مہدی مولا تھوڑی دیر کے لیے آئیے. بی بی زینب کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ بی بی ہے جس کا نام خود پیغمبر نے رکھا اور جبریل اللہ کے حکم سے آیا تھا. مولا علی نام بچوں کے نہیں رکھتے تھے، نبی سے کہتے تھے آپ رکھیں. بی بی زینب کی ولادت ہوئی، نبی پاک سفر پہ تھے. 3 دن تک اس بچی کا کوئی نام نہیں. جب رسول خدا آئے پوچھا نام کیا ہے، مولا علی نے کہا ہمیشہ آپ نام میرے بچوں کے رکھتے ہیں. اور ادھر سے نبی پاک جبریل کے انتظار میں. جبریل نام کیا لے کر آیا؟
نام نہیں پیغمبر کو رلا دیا. ہاں بار بار چومتے ہیں, فرماتے اس بچی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے, یہ بچی بابا کی زینت بنے گی. مدینے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, مگر جب کوفے میں بی بی نے خطبے پڑھے نبی کا نابین صحابی تڑپ کے اٹھا, کیا علی مولا دوبارہ زندہ ہو. عزیزو ایک نکتہ اور بتاؤں, بی بی زینب کا کتنا احسان. کیوں مولا امام زمانہ بی بی زینب کے مصائب کے عاشق. یقین جانیے بی بی زینب نے 2 اماموں کی زندگی کو بچایا. 2 اماموں کی زندگی کو بی بی زینب نے بچایا. شاید یہ مصائب پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا, کچھ مصائب ایران میں پڑھے جاتے, پاکستان میں نہیں. کچھ پاکستان کے مصائب یہاں نہیں پڑھے جاتے. عزیزوں روایت ہے, بالکل صحیح روایت. مولا حسین جب علی اکبر کی لاش پہ آئے, علی عشق اکبر سے بڑا عشق تھا کہ نبی کی شکل و صورت. 7 مرتبہ آواز دی, علی آواز دو, علی آواز دو, علی اکبر آواز دو. 7 مرتبہ جب علی اکبر کی آواز نہیں آئی, حسین کا گویا دل ٹھہر گیا. یزیدی کہنے لگے حسین کی روح پرواز کر گئی. اگر بی بی زینب خیمے سے نہ نکلتی, حسین کی روح پرواز کر جاتی. جب زینب کی آواز سنی, حسین نے کہا میری زندگی میں خیمے سے نہ نکل. اور دوسرا 11 محرم سید سجاد کی زندگی بی بی زینب نے بچا. ظالموں نے ان قافلے والوں کو وہاں سے گزارا, جا ان کی لاشیں پامال تھی. جب میرے غیور امام سجاد نے بابا کی پامال لاش دیکھی, پورا جسم کانپنے لگا, پورے جسم سے خون خشک ہو گیا. زینب نے علی بن کر اندازہ لگایا, اگر سجاد کی یہ حالت 5 منٹ رہی روح پرواز ہو جائے گی. سنیں گے زینب نے کیا کیا, خود کو اونٹ سے گرا دیا. سجاد یا بابا کو دیکھ رہے تھے, ایک مرتبہ فریاد بلندی, واہ محمدہ واہ حسینہ. زینب زمین پہ گری, پورا چہرہ خون سے رنگین ہے. سجاد دوڑے, پھپھی کا سر گود میں لیا. پھپھی اماں آپ نے کیا کیا, آپ نے خود کو اونٹ سے کیوں گرا دیا؟ بی بی نے کیا فرمایا, اے لاوارثوں کے وارث, او بے وارثوں کے وارث, کیا تو بھی مرنا چاہتا ہے؟ پھر ہمارا وارث کون؟ سجاد مولا نے جملہ کہا ہوگا, پھوپھی اماں کیوں نہ مر جائے وہ جوان بیٹا جو نہ بابا کو کفن دے سکے نہ دفنا سکے.
بیوی نے فرمایا سجاد نہ گھبرا، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، قیامت تک کروڑوں زائر آئیں گے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب فریاد کریں اے میرے اللہ۔ دو واسطے دیے، پاک بی بی معصومہ کا واسطہ، پاک بی بی زینب کا واسطہ، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب پہ رحم فرما، سب مل کے کہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم، سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، سب مل کے یا ارحم، یا ارحم، مادر گریا مادر غم زینب، بی بی زینب ام المصائب ہے، مصائب کی ماں زینب۔ شعر بڑا دردناک ہے سیدو، معاف کرنا بہت سخت ہے۔ امام زمانہ معذرت کے ساتھ اگر آپ آئے ہیں، یہ لوگ پانی روتے ہیں، آپ خون روتے ہیں۔ درد دل کن با برادر خود، پاک بی بی زینب ودا کا وقت، حسین مولا جدا ہو رہے ہیں، اس کا وقت کا شعر۔ بی بی زینب کو جب حسین مولا نے کہا خدا حافظ زینب، خدا حافظ زینب، سب سے سخت ترین وقت بی بی زینب۔ اتنے میں 40 کے قریب بچوں نے دیکھا شمر خنجر لے کے جا رہا، حسین سجدے میں ہے، یہ 40 بچے روتے روتے زینب کے قدموں پہ گر پڑے، او بی بی ہمارے مولا کو بچائیے، ہمارے آقا کو بچائیے۔ عزادارو، یہ پہلا جلوس ہے جو پاک بی بی زینب کی قیادت میں نکلا۔ آگے آگے زینب ہے، پیچھے 40 یتیم بچے ہیں، کریں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جب پاک بی بی زینب مولا حسین کے قریب آئی، مولا کا سجدے میں سر تھا، مولا نے سجدے سے سر اٹھایا، اشارہ کیا زینب واپس چلی جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں سیدو، معاف کر۔ کیوں مولا نے کہا واپس چلے جاؤ؟ مولا کو وہ وقت یاد آ گیا جب مولا حسین چھوٹے تھے اور اماں زہرا در و دیوار کے درمیان میں تھی۔ زینب واپس چلی جاؤ، دوبارہ اماں زہرا کی طرح کوئی تجھے تازیانہ نہ مارے۔ اے عزادارو،
دعا کریں کوئی آپ کی بہن کو آپ کے سامنے تاجیان نماز مولا حسین نے اشارہ کیا اے شمر کا خنجر منظور ہے شمر کے تیر منظور ہے مگر بہن زینب دوبارہ وہ مجھے منظر نہ دکھا جیسے میری ماں در و دیوار کے درمیان میں تھی اور پورا لشکر دروازے کے اوپر سے گزرا پروردگار پاک بی بی زینب کے مصائب اس قدر زیادہ ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے آج دو عظیم الشان بیویوں کا واسطہ دے رہے میرے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے اس مہینے میں اس قابل بنا اتنا پاک کر دے کہ ہم اپنے مولا آقا کی زیارت کر سکیں